غازی دولہ کو شہید کر دیا گیا، آپس میں مبارکباد دے رہے تھے۔ اب کوئی نہیں ہے جو ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرائے، اب کوئی نہیں ہے جو ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کرے، اب کوئی نہیں ہے ہندوستان میں جو اللہ اللہ کرے۔ وہ سمجھ رہے تھے اب کوئی ہندوستان آئے گا تو آنے سے پہلے غازی پاک کی ہسٹری پڑھے گا، آنے سے پہلے دوسرے بادشاہوں کی ہسٹری پڑھے گا، آنے سے پہلے 100 بار سوچے گا ہندوستان میں۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، غازی پاک کی شہادت کے بعد میں وہ آ رہا ہے ہندوستان میں، وہ آ رہا ہے اسلام کا پرچم لے کر کے اس ہندوستان کی سرزمین پر جسے دنیا عطائے رسول کہتی ہے، جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے، وہ آ رہا ہے میرے غازی کے بعد میں اسلام کا پرچم ہندوستان کی سرزمین پر لے کر کے۔ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے، سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جواب ملا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ میرے آقا نے قطب المشائخ کا لقب عطا فرمایا، ارشاد فرمایا معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، تو میرے دین کا مددگار ہے، جا میں نے تیری ڈیوٹی ہندوستان کی سرزمین پہ لگا دی ہے، جا ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا، جا ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند کر۔ آ رہا ہے وہ جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے، جو اپنے سے بادشاہ بن کے آئے تھے، آج ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا، وہ میرا غریب نواز آ رہا ہے۔ لاہور کے راستے سے ہوتے ہوئے پہلے بغداد گئے، بغداد سے ہوتے ہوئے لاہور کی سرزمین پہ جب میرے غریب نواز پہنچے، وہاں ایک بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے تاریخ میں جس کا نام شہاب الدین محمد غوری ملتا ہے، جس نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، ہندوستان کے راجہ سے شکست کھا کے گیا، ہندوستان کے راجہ سے ہار کر کے گیا تھا۔ شہاب الدین محمد غوری کے لشکریوں نے کہا، ارے بابا چہرے سے مسلمان لگ رہے ہو، کہا ہاں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ بولے بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا ہند جا رہا ہوں۔ بولے بابا ہندوستان نہ جاؤ، 40 فقیروں کی جماعت تھی میرے غریب نواز کے ساتھ میں، تلوار ساتھ نہیں ہے، نیزہ ساتھ نہیں ہے، برچھی ساتھ میں نہیں ہے، کوئی بھالا ساتھ میں نہیں ہے، 40 فقیروں کی جماعت لے کر کے میرے غریب نواز ہندوستان میں آ رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مسلح، لب پہ اللہ اللہ کرتا ہوا میرا غریب نواز ہندوستان میں آ رہا ہے۔ شہاب الدین محمد غوری نے کہا بابا تم ہندوستان نہ جاؤ۔ فرمایا کس لیے؟ کہا بابا میں ہندوستان گیا تھا، اتنا بڑا لشکر دیکھ رہے ہو، یہ اتنا بڑا لشکر لے کے ہندوستان گیا تھا، تلوار والوں کو لے کر کے گیا تھا، برچھی والوں کو لے کر کے گیا تھا، ایک سے ایک بہترین کلیل نوجوان کو لے کر کے گیا تھا، اتنے سوار لے کر کے گیا تھا، اتنے پیادے لے کر کے گیا تھا۔ یہ دیکھ رہے ہو میرے زخمی سپاہی، یہ ہندوستان کے راجہ سے مات کھا کے آئے ہیں، یہ ہندوستان کے راجہ سے شکست کھا کے آئے ہیں۔ بابا میں ہندوستان گیا تھا، اتنا بڑا لشکر لے کر کے گیا تھا، بابا میں ہار کر کے آ رہا ہوں، تمہارے پاس تو لڑنے کو تلوار نہیں ہے، تمہارے پاس تو چلنے کو سواری نہیں ہے، تمہارے پاس تو نیزہ بھی نہیں ہے، بابا تم ہندوستان نہ جاؤ۔ فرمایا کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے بابا میں اتنا بڑا لشکر لے کر گیا، تب ہندوستان پر قبضہ نہ کر پایا، تم ہندوستان جا کے کیا کرو گے؟ تم میرے غریب نواز کا جواب سنو، اے جمن پروا کے زندہ دل مسلمانوں، اے قرب و جوار سے آنے والے زندہ دل مسلمانوں، میرا غریب نواز پکار کے کہتا ہے اے شہاب الدین محمد غوری سن لے، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی تلوار پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے نیزے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی فوج پہ بھروسہ کر کے گیا تھا۔ ارے معین الدین ہندوستان جا رہا ہے، تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہے، مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہے۔ معین الدین ہندوستان جا رہا ہے، نیزے پہ بھروسہ کر کے نہیں، مدینے کے احمد مختار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہے۔ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ میرے غریب نواز سے کسی نے کہا بابا کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، چڑھنے کو سواری نہیں، لڑنے کو تلوار نہیں، بابا کیا لے کے ہندوستان جا رہے ہو؟ تو شاعر کی زبان میں سنو جواب دیا جاتا ہے تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، ہم گھر سے مدینے کی نظر لے کے چلے ہیں، تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، ہم گھر سے مدینے کی نظر لے کے چلے ہیں۔ آ رہا ہے میرا غریب نواز اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے، جو تلوار لے کر کے آئے تھے وہ واپس چلے گئے، اور جو ہاتھ میں قرآن لے کر کے آیا تھا وہ آج بھی اجمیر کی سرزمین پر آرام کر رہا
रहा है और पूरी दुनिया को गरीब नवाज के गुंबद से यही सदा आ रही है कि देख लो गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुरान लेकर के आए थे। हुकूमत होगी तो कुरान की होगी, आईन होगा तो कुरान का होगा, दस्तूर होगा तो कुरान का होगा, निजाम चलेगा तो कुरान का चलेगा। कुरान को कोई बदल नहीं सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे आया। देखो तारीख उठा करके क्या बताती है हिंदुस्तान की तारीख, क्या दर्श देती है हमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री। मेरे गरीब नवाज ने उस सरजमीन को अपना हेड क्वार्टर बनाया जहां 150 राजा हुकूमत करते, उसका नाम ही राजस्थान पड़ गया। जहां राजा रहे उस राजा का स्थान राजस्थान। 150 राजा जहां हुकूमत करें उस सरजमीन, 150 राजा, छोटी छोटी रियासतें जैसे जुम्मनपुरवा है, झंडी है, मूड़ा है, निघासन है, अलग अलग राजा, छोटी छोटी रियासतों के अलग अलग राजा। उस सरजमीन पे आके मेरे गरीब नवाज ने हेड क्वार्टर बनाया अपना, अजमेर की सरजमीन, और वहां पर इस्लाम की तबलीग की। सबसे पहली अजान थी जोहर की जो कुफरगढ़ में गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर की। ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु को हिंदुस्तान से निकालने के लिए राजा ने सर के बालों से लेके पैर की एड़ी तक का जोर लगा लिया, लेकिन गरीब नवाज के कदम को मुतजलजल न कर सका, हिला टस से मस न कर सका। मेरे गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खूबसूरत लड़कियों को भेजा, गरीब नवाज ने कोई तवज्जो नहीं दी। बड़े से बड़े महंतों को भेजा, जाओ मुनाजरा करो, खाली झगड़ा कर लो फकीर से। बादशाह कहता था निपट तो मैं लूंगा इससे, लेकिन गरीब नवाज के पास आते, अखलाक देखते, किरदार देखते, कलमा पढ़ के मुसलमान हो। मेरे गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम का झंडा लहराया और मेरे गरीब नवाज ने तकरीबन 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर दिया। इस्लाम के 1 करोड़ के करीब लोगों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लिया। हजरात राजा ने बहुत सोचा कि कैसे ही इस फकीर को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन याद रखो तारीख बताती है जो अपने से बादशाह बनता है, जो अपने पे कुर्सी से बैठता है, उसकी हुकूमत चंद दिनों में चली जाती है। जैसे आज जनता ने वोट दे करके किसी को कुर्सी पे बिठाया है, 5 साल के बाद उसकी हुकूमत चली जाती है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, बाबर अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। हुमायूं अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। शाहजहां अपने से बादशाह बना, सफाए हस्ती में कहीं नाम नहीं मिलता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने से बादशाह बना, जिसकी अकबरियत का खात्मा मुजद्दिद अल्फसानी ने कर दिया, तारीख में कहीं उसका नाम नहीं मिलता है। अरे जो अपने से बादशाह बनता है उसका नाम हस्ती से मिट जाता है। मेरा गरीब नवाज अपने से बादशाह नहीं बना है, बल्कि उसे मदीने वाले मुस्तफा ने बादशाह बनाया है। हिंदुस्तान का राजा किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, बल्कि मदीने के ताजदार ने उसे बादशाह बनाया है। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा।